الرحیم للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہمارا موضوع قوم لوط کی تاریخ ہے قرآن کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ قوم مدین یا اہل مدین کے جس کا ذکر قوم لوط کے ساتھ ہی آتا ہے قرآن میں، تو اس کی تاریخ کو بھی بیان کر دیا جائے اور دونوں کو کور کر لیا جائے۔ آج قوم لوط، یہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بہت زیادہ آتا رہتا ہے۔ تاریخی طور پر قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے بعد قوم لوط وہ قوم ہے کہ جس کے عذاب اور جس کے گناہوں کا ذکر بطور خاص قرآن کریم کی متعدد صورتوں کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے، اور تلاوت میں بار بار آتا ہے، یہ عبرت کے لیے اور سبق کے لیے۔ اور ان کا جو مقام تھا، مقام سکونت جس کو کہتے ہیں، ریزیڈنس، کہ یہ کہاں رہے، تو آج کل کے لحاظ سے جو موجودہ دور ہے، جو شرق اردن، یہ جو جورڈن ہے نا، اس کا جو مشرقی حصہ عراق اور فلسطین کے درمیان، جہاں ایگزیکٹلی اس وقت بحیرہ مرداد، ڈیڈ سی، یہ بعین ہی ان کا علاقہ تھا تاریخی طور پر۔ اور جو شہر صدوم تھا اس قوم کا، قوم لوط کا، یہ اسی جگہ پر واقع تھا جہاں پر تاریخی طور پر بحیرہ مردار ہے یا اس کے کنارے پر تھا، جیسا کہ بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تلمود کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ صدوم کے علاوہ 4 اور بھی بہت بڑے شہر تھے اسی علاقے کے اندر، اصحاب مدین پہ یا قوم مدین کے، کہ جو یہ قوم یہاں پر آباد تھی۔ تاریخی لحاظ سے یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک میں قوم لوط کی بات کرتے ہوئے وہ مدین کی طرف چلا گیا۔ قوم لوط جو ہے وہ تلمود کے لحاظ سے، یعنی صدوم کے علاوہ بھی 4 شہر ہیں کہ جن کے اندر یہ آباد تھی، اور اس قوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق یہ ذکر ضروری ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، نیفیو تھے، سگے۔ اور جب آپ نے عراق کے اندر اپنی قوم کو اسلام کی طرف اور دین حق کی طرف بلایا، تو اس پر لبیک کہنے والوں میں سب سے پہلے یہی تھے، ان کی بیوی کے ساتھ وہ حضرت لوط۔ اور جب ہجرت کی تو یہ بھی اس ہجرت کے اندر اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے ان کو شام اور فلسطین کے اندر دعوتی کام کے لیے مقرر کیا تھا، اور پھر آخر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبوت سے سرفراز کیا، وہی کے ذریعے کہ اب آپ نبی ہیں، اور وہی کے ذریعے پھر ان کو حکم ہوا کہ یہ اہل صدوم کی طرف جائیں۔ اس وقت وہ فلسطین میں ہوتے تھے اپنے چچا کے پاس، چونکہ حضرت سارہ وہاں پر مقیم تھی، یا پھر شام کے اندر اس کے ساتھ ہی یہ علاقے تھے کہ جہاں پر ان کی ڈیوٹی تھی، لیکن اب بطور خاص اس بحیرہ مردار کے علاقے کے اندر ان کی ڈیوٹی لگی۔ اور اس زمانے کے اندر یہ بڑے وہ دور مختلف تھا۔ آج تو وہاں پر ڈیڈ سی ہے، لیکن اس دور کے اندر یہ ٹھیک ٹھاک آبادی تھی، عمارات تھی، ان کے کاروبار بڑے اچھے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر برائیاں آئیں، یہ اہل صدوم کے اندر۔ اور جب یہ برائیاں اپنے حد کو پہنچی، خود ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحین پیدا کیے۔ مصلحین یعنی ریفارمرز، وہ ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن جب کام نہ چلا تو آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس قوم کا ذکر قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر ملتا ہے، لیکن جہاں تفصیل کے ساتھ اس قوم کا ذکر آیا ہے اس میں سورت جو نا آراف کے اندر ہے، سورت الشعراء میں، الحجر میں،
الزاریات کے اندر، سورت ہود کے اندر، یہاں پر تو یعنی ان کی بیماریوں اور خرابیوں اور بد اخلاقیوں کا، بدعمالیوں کا بھی ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، اور پھر ہلاکت کا بھی اور عذاب کا بھی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی صورتوں کے اندر اس قوم کے واقعہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں، پیسز میں، چھوٹے چھوٹے پیسز عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں۔ لیکن ان صورتوں کے اندر جن کا ذکر کیا گیا آپ کے سامنے، یہاں پر پورے ایک مربوط انداز میں یہ واقعہ اور تاریخ مذکور ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کی دعوت اور پھر اس کا جو رد عمل ہے قوم لوط کا، کیونکہ ان کے اندر جو بیماری تھی ہم جنس پرستی کی، وہ ایک آرٹ اور ایک لیگل برائی کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی، کہ جس کا ایک قانونی جواز ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ عام ہو چکی تھی۔ یعنی تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ میں یہ پہلی قوم تھی کہ جس کے اندر اس کثرت سے یہ بیماری پیدا ہوئی اور یہ برائی، اور ایک لیگل طریقے کے ساتھ لیگلائزڈ، ورنہ اس سے پہلے بھی یہ ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک برائی ہے قوموں کے اندر ہے، لیکن اس کو ایک قانونی درجہ نہیں ملتا۔ برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن قانوناً ممنوع ہوتی ہے، ممنوع نہ ہو تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کے خلاف لوگ بولتے ہیں۔ لیکن جس معاشرے کے اندر اسے قانونی جواز مل جائے، قانونی شکل، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پر وہ معاملہ تھا۔ تو میں آپ کے سامنے جو قرآن کی روشنی میں سورت آراف، جو اس کی آیات 80 سے 84 تک جو ہے نا، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ جس کے اندر جو ہے نا اس کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے اس قوم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ذکر کرو لوط کا بھی، یعنی لوط علیہ السلام کا، کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ کیا تم ایک ایسی فحش اور برائی کا ارتکاب کر رہے ہو کہ تم سے پہلے اس جہان کے اندر کسی قوم نے بھی ایسا نہیں کیا اس انداز میں۔ کیونکہ وہ برائی جو تھی، وہ ہم جنس پرستی کی، وہ اتنی زیادہ تھی، عام تھی، سر عام ہوتی تھی، کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بڑی قوت کے ساتھ تبلیغ کرنا پڑی۔ پھر آپ فرماتے ہیں انکم لتأتون الرجال شہوہ من دون النساء، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنے جنسی خواہش مردوں سے پورے کرتے ہو اور عورتوں کا نظر انداز کر رہے ہو، یعنی فطرت کے خلاف ہے یہ۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم وہ لوگ ہو، وہ قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والی ہے، اس کے تو نتائج بہت برے ہیں۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کی یہ حالت تھی۔ اور سورت العنکبوت کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان جو صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان میں تو مربوط واقعہ ہے، لیکن العنکبوت اس سورت کا نمبر 29 ہے، آیت نمبر بھی 29 ہے۔ تو اس کے اندر ان کی 3 خرابیاں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں۔ ان کے اندر فرمایا گیا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا خطاب ہے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ نے خطاب سن لیا، تو اس خطاب کو تھوڑا سا تفصیلی اس آیت میں بیان کیا گیا عنکبوت میں۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم وہ لوگ ہو جو تم مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، بدکاری کے لیے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستوں کو کاٹنے والے ہو، یعنی تقطعون السبیل، قطع السبیل عربی زبان کے اندر راہزنی کو کہتے ہیں، ڈھاکہ مارنا قافلوں پر۔ ایک ان کی برائی یہ بھی تھی کہ ان کی آمدن کا ایک حصہ انہیں قافلوں پر ڈھاکے ڈالنا ہوتا تھا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تیسری برائی قرآن نے یہ بیان کی اور حضرت لوط نے اپنے خطاب کے اندر ذکر کیا، اور تم وہ ہو جو اپنی مجلسوں کے اندر برائی کا سرعام ذکر کرتے ہو، فحش باتیں مجلسوں میں، اور مجلسوں میں ننگے ہو جاتے ہو۔ تو یعنی یہ ایک اریانی، اس کو آپ ایک اریانی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔
آج تو ذرائع ابلاغ جو ہے نا میڈیا یہ اوریانی کو فروغ دے رہا ہے، پروجیکٹ کر رہا ہے، تو اس زمانے کے اندر ان کی خاص محفلیں جو ہوتی تھیں منعقد ہوتی تھیں اور اس کے اندر اوریانی اور بے حیائی یہ باقاعدہ پیش ہوتی تھی. یعنی یہ تین ان کے اندر بیماریاں تھیں جو مینلی برائیاں اس خطاب کے اندر آ گئی ہے. اور پھر ان کی اخلاقی حالت یہ تھی کہ جیسا کہ بائبل اور تلمود اور ان حصوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسافر جب ان کی اس بستی سدوم کے اندر جاتا تھا اس کو لوٹ لیا جاتا تھا، اور کوئی آدمی بھی مہمان نوازی نہیں کرتا تھا. یہ اخلاقی حالت تھی. حضرت لوط علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے تو ان کی خبرگیری کے لیے، خبر معلوم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ نے علیہ السلام اپنے ایک ملازم کو بھیجا وہاں فلسطین سے. وہ چونکہ کنعان کے اندر تھی نا، تو وہاں کنعان سے یعنی فلسطین سے اپنے ملازم کو بھیجا اس طرف سدوم کی طرف. جب یہ ملازم وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک سدومی شخص، سدوم کا رہنے والا قوم لوط کا، وہ ایک اجنبی کو مار پیٹ رہا ہے خواہ. اور وہ تو اس کو غیرت آئی اور اس نے شرم دلائی بھائی کہ یہ تو ایک اجنبی آدمی ہے، مہمان ہے، تو تمہاری حالت یہ ہے اخلاقی، تم پیٹ رہے ہو. تو ان کا حشر بھی وہی ہوا حضرت سارہ کے اس ملازم کا کہ اس کا سر جو ہے نا وہ پھاڑ دیا گیا. یعنی یہ ایک اور اس قسم کے بہت سے واقعات جو ہے نا وہ بائبل کے اندر یہ قوم سدوم یا قوم لوط کے بیان کیے گئے ہیں. لیکن یہ خطاب تھا حضرت لوط علیہ السلام کا، تو ان کا جواب کیا ہے؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. اور قوم کا جواب اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا کہ لوط اور اس کے ماننے والوں کو اپنے اس قریہ سے، اپنے اس شہر سے نکال دو، آبادی سے ان کو نکال دو. إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز اور صاف ستھرے ہو کر رہنا چاہتے ہیں. تو صاف اور ستھرے بااخلاق لوگوں کے لیے ہمارے ہاں جگہ نہیں ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس برائی کے اندر، اس برائی نے ان کے اخلاق کو کہاں تک تباہ کر دیا تھا. دیکھیے اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ برائی کوئی بھی ہو، اور خصوصاً جو جنسی برائی ہوتی ہے، تو اگر اس کو قانونی شکل مل جائے تو یہ قوم کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، اس کے اخلاقیات برباد ہو جاتے ہیں. آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ ان کا کیا حشر ہوا. پھر ان کے اندر شرک بھی آ گیا تھا، اور یہ باقی آیات میں پھر اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوا. اب عذاب کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں ان آیات کا بھی، اور میں سورہ ہود سے ان آیات کو پیش کر رہا ہوں کہ جن کے اندر عذاب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا فیصلہ کیا قوم لوط کے لیے، اور یہ عذاب سب سے زیادہ سخت تھا، یعنی سابقہ قوموں کے اندر جن جن لوگوں کو عذاب دیا گیا، شدید ترین عذاب اس قوم کو ملا ہے. تو اس کا اختصار کے ساتھ ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے اس کے لیے مقرر کیے، اور اللہ کے حکم سے وہ فرشتے انسانی شکل کے اندر ایک خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے. ان کا مشن یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو یعنی فلسطین کے اندر خوشخبری دیں حضرت اسحاق کی پیدائش کی. اور پھر اس کے بعد یہ خوشخبری دینے کے بعد، حضرت ابراہیم سے ملاقات کرنے کے بعد، پھر فرشتوں کا مشن یہ تھا کہ وہ سیدھے سدوم پہنچیں اور قوم لوط کو ہلاک کر دیں، اور لوط علیہ السلام کو وہ بتا دیں کہ وہ اتنے اس وقت کے اندر اس پورے علاقے سے وہ نکل جائیں اپنے آپ کو لے کر اور اپنے اہل ایمان کو. لیکن ان کی تو بیوی تھی بدقسمتی سے. یہ ایک لوگوں کی انتہائی بدقسمتی ہوتی ہے کہ خاوند اتنا بڑا عظیم اور جلیل القدر پیغمبر اور نبی اللہ کا، اور ان کی جو بیوی تھی، اب اس کا ایمان حضرت لوط علیہ السلام پر نہیں تھا، وہ قوم کے اس مذہب پر تھی، اور وہ دل سے اپنے قوم کے ساتھ تھی. بدقسمتی ہے. وہ اقبال کے الفاظ کے اندر وہ شعر تو مجھے یاد نہیں رہا، شعر فارسی کا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بھی
ہر انسان کا اپنا اپنا نصیب اور اپنی اپنی قسمت ہے. اب روم سے صہیب کی قسمت اور حبشہ سے بلال کتنے دور کے لوگ ہیں، کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں، لیکن وہ ایمان سے مستفیض ہو کر بلند مقام حاصل کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور اسی گھر کا جو فرد ابو لہب ہے وہ محروم ہے اور وہ لعنتی ہو چکا ہے، مردود ہو چکا. اب یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، تھوڑے سے تھے حضرت لوط علیہ السلام پر جو اچھے لوگ تھے، لیکن بیوی اس گھر کی ایک فرد تھی، لیکن وہ نکل گئی اس سے، تو وہ بھی نہیں بچ سکی قوم کے ساتھ، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئی. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے سے قرآن کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں سورہ ہود سے. اب یہ فرشتوں کا جو مشن تھا، یہ جاتے ہیں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، اور اس میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوتا ہے. وہ یہ ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. اور جب ہمارے وہ جو بھیجے ہوئے فرشتے تھے وہ ابراہیم کے پاس پہنچے خوشخبری دینے کے لیے، اور انہوں نے سلام کیا حضرت ابراہیم. قالوا سلاما، جو سلام ہے سلامتی، جو اس لحاظ سے لیگ سے لیگ گریٹنگ تھی وہ تھی. قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا، اور حضرت ابراہیم انہیں فرشتہ نہیں بلکہ انسان سمجھے، اور تھوڑی دیر کے اندر ایک بھنا ہوا جو بچڑا تھا یا دمبا سمجھ لیں وہ ان کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے. مہمان نوازی جو ہے یہ انبیاء کی بہت بڑی صفت ہے، اور پھر عظیم لوگوں کی صفات میں سے ایک مہمان نوازی بھی ہے، یہ عظیم صفت ہے. وہ جناب بہت بڑا ایک بچڑا ایک دھمبا لا کر جو نا وہ بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا. تو فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے، ہاتھ روکے ہوئے ہیں، نکرہم وأوجس منہم خیفہ، انہوں نے ان کو ایک عجیب معاملہ تصور کیا اور کچھ خوف محسوس ہوا. اس لیے کہ اس زمانے میں اس عرب کی یا اس علاقے کی روایات کے اندر یہ بات تھی، جیسا کہ دوسری روایتوں کے آتا کہ بعض لوگ کسی آدمی کا مہمان نوازی قبول کرنے سے انکار کر دینا اور کھانا نہ کھانا اپنے میزبان کا، یہ خطرے کی علامت ہوا تھا، یا یہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کھا رہے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ خوف محسوس کیا، یعنی پریشانی محسوس کی وہاں پہ کہ یہ لوگ جو نہیں کھا رہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، تو ان نوجوانوں نے یہ کہا چونکہ انسانی شکل میں تھے کہ اے ابراہیم آپ خوف نہ کریں، ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، اور ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ان کو ہلاک کریں. لیکن یہ ہے کہ آپ کی طرف بھی ہم آئے ہیں خوشخبری لے کر. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، اور ان کی بیوی بھی حضرت سارہ بھی قریب ہی کھڑی تھی اور وہ خوش ہوئی، مسکرائی، ان کو ہنسی آئی، اور ہم نے پھر اسحاق کی خوشخبری دے دی کہ آپ کا ایک اور فرزند ہوگا جو نا وہ اسحاق. یہ بڑی ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے ساتھ ساتھ یعقوب کی بھی خوشخبری دی. یعقوب فرزند تو نہیں تھے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت اسحاق کے بیٹے، وہ پوتے، لیکن چونکہ ان کی ایک تاریخی اہمیت ہوگی، بہت بڑے پیغمبر حضرت یعقوب، تو ان کی بھی بشارت یہاں پر دے. ڈبل ہو گیا مسئلہ، عظیم بیٹے اور عظیم پوتے کی کہ یہ انبیاء ہوں گے. تو جب یہ بات فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ آپ کی خدمت میں ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں، اب یہ باتیں جو ہے نا وہ ان کی بیوی پاس تھی، سن رہی تھی تھوڑے سے فاصلے پر. تو اس نے کہا قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرا خاوند ابراہیم بھی بوڑھا ہے، اس عمر کے اندر بھی ہماری کوئی شادی ہو سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، اور یہ بھی جو ہے نا 100 اور 90 کے درمیان تھی، 100 کے قریب تھی. تو جیسا کہ روایات ہیں اس سلسلہ میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے کہ جو خوشخبری تم دے رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے. تو فرشتوں نے جواب میں کہا قالوا
अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, कि आप अल्लाह ताला के एक हुक्म के सिलसिले में यूं ताजुब का इजहार कर रही हैं, क्योंकि अल्लाह का अमर है, अमरुल्लाह, अल्लाह का मामला है, और जहां कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। फिर उन्होंने कहा रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद, कि ए इब्राहिम के घराने, आपके ऊपर अल्लाह की रहमतें और बड़ी बरकतें हैं। हाँ, और भी बहुत कुछ होगा तुम्हारे लिए, ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला काबिल तारीफ और अजमत वाला है। उसके बाद ये हुआ कि फलम्मा ज़हब अन इब्राहिम अर्रउ वजाअतहुल बुशरा युजादिलुना फी कौमि लूत, जब हजरत इब्राहिम पुरसुकून हो गए, वो खौफ तो जाता रहा, पता चल गया कि ये फरिश्ते हैं, और उनको खुशखबरी भी मिल गई, उस पर खुश भी हुए। लेकिन जब कौम लूत का सुना कि वो उनकी हिलाकत का फैसला है, तो फिर वो हमारे साथ बहस करना शुरू हो गया। इब्राहिम इन्ना इब्राहिम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, यकीनन इब्राहिम बड़े बुर्दबार थे, हौसले वाले, और वो नरम दिल थे और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। यानी इस आयत का मतलब ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पर वही के जरिए एक सिलसिला शुरू हुआ। फरिश्तों से ये कहा कि तुम वापस जाओ और अल्लाह ताला से दरखास्त करो कि इस अजाब को टाल दे, ये कौम हिलाक ना हो। तभी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बड़ी नरम दिली और बड़ा हौसला और बर्दाश्त थी इब्राहिम के अंदर। लेकिन हमने ये कहा कि नहीं, इस कौम का एक फैसला हो चुका है और ये फैसला टलने वाला, गैर मरदूद, ये टलने वाला नहीं है। तो लिहाजा ये फरिश्ते वहां से रवाना होकर फिर सीधे फौरी तौर पर, चूंकि वो फरिश्ते थे, फौरी तौर पर वो उसी शक्ल के अंदर हजरत लूत के पास गए। अब ये निहायत खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में थे। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वदाक़ बिहिम ज़रअ, जब ये फरिश्ते हजरत लूत के पास पहुंचे तो उनको बड़ी तकलीफ हुई उनको देखकर, और वो बड़े तंग हुए कि इतने खूबसूरत नौजवान हैं। वक़ाल हाज़ा यौमुन आसिम, और उन्होंने कहा कि आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल मुसीबत का ही होगा। ये तो खूबसूरत नौजवान मेहमान है और इनको मैं भगा भी नहीं सकता, पैगंबर हूँ, मेहमान नवाजी करना है, और कौम की हालत ये, किसी को पता चल गया तो फिर सारी यहाँ पर आ जाएगी बुराई के लिए। आप देखें कि इस मुकाम को वो कौम पहुंच चुकी थी। लेकिन वो पता चल गया, वजाअहु कौमुहु युहरऊना इलैहि, और जो कौम थी लोग दौड़ते हुए आ गए। वमिन क़ब्लु कानू यअमलून अस्सय्यात, और इससे पहले ये सब के सब यही जो है ना, वो आमाल सय्या, ये बदकारी कर रहे थे। तो इस मुकाम पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा काला या कौम हाउलाई बताती हुन्ना अतः, कि ये जो मेरी कौम की बेटियां हैं ये पाक भी हैं, और इनसे निकाह करके तुम अपनी ख्वाहिश। हजरत इब्राहिम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्र भी काफी थी और बहैसियत पैगंबर वो बाप थे, और इस अंदाज में कि जो कौम की बेटियां होती हैं वो पैगंबर की रूहानी औलाद है। तो उन्होंने कहा ये जो कौम की हमारी बेटियां हैं, औरतें हैं, तुम लोग इनसे फितरी अंदाज में निकाह करके काम करो, ज्यादा पाक हैं बनिस्बत इस बदकारी के। तो उन्होंने जवाब के अंदर ये कहा कालू लक़द अलिमता मा लना फी बनातिका मिन हक़, कि ए लूत तुझे तो मालूम है कि इन औरतों और बेटियों के अंदर तो हमारा कोई नसीब, हम यानी इंटरेस्टेड ही नहीं सही से, हमारे इंटरेस्ट का और टेस्ट का तो तुझे पता है। वह इन्नका लतअलमु मा नुरीद, और तू जानता है कि जो हम चाहते हैं इस वक्त। ज़ाहिर है कि वो एक गलत मामला था उस वक्त, जो है ना, वो फरिश्ते जाहिर हो गए। क्योंकि जब फरिश्तों ने देखा कि ये हजरत लूत की जो हालत थी, क्योंकि हम मेहमान हैं, अब मेहमानों की वो प्रोटेक्शन भी नहीं कर रहा है, इसलिए कि लोग बहुत ज्यादा हैं और वो बुराई पर आमादा हैं, उनके पास कोई फौज भी नहीं है। तो जब फरिश्तों ने देखा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की हालत इंतहाई मुतगय्यर हो चुकी है, उस वक्त उन्होंने तारफ करवा दिया। कालू, उन्होंने कहा या लूत, ए लूत, इन्ना रुसुल रब्बिक, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते, हम इंसान नहीं है, इनकी आजमाइश के लिए हैं। तो अल्लाह ताला आजमाता है कि जिस किस्म का ये टेस्ट रखते हैं उसी के मुताबिक माल भेजा गया है। ये एक आजमाइश होती है मुख्तलिफ शक्लों के अंदर। इत्माम हुज्जत किसी को कहा जाता है, ताकि जब ये हिलाक हो जाए तो उस पर कोई अफसोस करने वाला ना हो और उन्हें मालूम हो कि ये
इसी सजा के मुस्तहिक थे। इन्ना रसूल रब्बिका, हम फरिश्ते हैं, लन यसलू इलैक, ये आप तक नहीं पहुंच सकते और ना हम तक। फअस्र बिअहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल, रात के एक हिस्से के अंदर आप जो है ना अपने अहल व अयाल अहले ईमान को लेकर निकल जाओ। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और तुम में से कोई भी मुड़कर बाकी न रहे देखे इनकी तरफ, तुम इतने टाइम में इस इलाके से निकल जाओ। इल्ला इम्राअतक, मा सिवाय आपकी बीवी के, इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, उसे वही पहुंचेगा जो इन कौम को पहुंचने वाला है। इन्न मौइदहुमुस सुब्ह अलैसा सुब्ह बिकरीब, यकीनन इनके लिए जो वक्त मुकर्रर है वो सुबह का है और सुबह भी करीब है, वो दूर नहीं है। तो चुनांचे ये जब ये मामला हुआ तो जो रिवायात मसलन हमें बाइबल से और दूसरी मिलती हैं, उसमें ये था कि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये इल्म हो गया तो वो मुतमईन हो गए, उन्हें तसल्ली मिल गई, चले वो मसला न रहा, वरना तो उनकी जो परेशानी थी उससे तो वो मरे जा रहे, शायद करीब था कि वो हलाक हो जाते अपनी शराफत से। तो अब जाहिर है कि वो लोग अब वो नौजवानों की तरफ उन्होंने बढ़ना था जिस बुरे मकसद के लिए वो आए थे। तो रवायत के अंदर ये आता है कि उनसे एक फरिश्ते ने अपना हाथ जोर के साथ यूं जब घुमाया और एक खास आवाज पैदा की तो उन पर खौफ तारी हो गया और वो सब के सब वक्ती तौर पर अंधे हो गए और पीछे मुड़कर भागने लगे कि ये लूत के जो मेहमान हैं ये तो बहुत बड़े जादूगर हैं, तो इन तक तो हम नहीं पहुंच सकते। वो खौफ से वापस भाग गए। और उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी जो तैयारी की वो निकल गए। बीवी तो नहीं बच सकी इसलिए कि वो कौम के साथ थी, ये उसकी बदकिस्मती थी। फिर यहाँ पर यह है कि फलम्मा जा अमरुना, जब हमारा फैसला आ चुका, वक्त हो गया, क्योंकि फरिश्तों को बता दिया गया था कि ये वक्त है, जब वो वक्त आ गया, जअलना आलियहा साफिलहा, हमने जो उसका निचला हिस्सा था उसको ऊपर कर दिया, यानी उस आबादी को उठाकर फजा के अंदर ऊपर ले जाकर उसको नीचे फेंक दिया गया। वो अमतरना अलैया हिजारतम मिन सिज्जील मंजूर, फिर उनके ऊपर अलग से पत्थरों की बारिश कर दी जो कि सख्त कंकरों वाले थे और मुसलसल जो है ना वो गिर रहे थे। मुसव्वमतन इंद रब्बिक, और तेरे रब की तरफ से वो मुतय्यन थे, निशान ज़दा थे जो पत्थर उन पर फेंके गए। वमा हिया मिनज़ ज़ालिमीना बिबईद, और ये अजाब जो है ना वो जालिमों से कोई दूर नहीं होता। ये यहाँ तक जो है ना ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिस अंदाज के अंदर हलाक हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गई, खुशखबरी दी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, तो ये जिक्र इसी मरबूत अंदाज में कई दूसरी सूरतों के अंदर भी है, मफहूम एक ही है। और जहाँ यहाँ तक आकर है ना इनकी ये जो बुराई थी। अब इसके बाद हम, जैसे कि मैंने आपके सामने बयान किया शुरू में, कि एक दूसरी तारीख को भी, चूंकि कौम लूत के बाद असहाब मदियन की तारीख आती है, तो ये असहाब मदियन कौन है, इस सिलसिले में जो हमारी रवायात हैं और उसके अंदर बाइबल की भी हैं वो ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहिबजादों में एक उनके बेटे थे हजरत मिदियान, और ये उनकी तीसरी बीवी हजरत कतूरा अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, उनके बेटे थे। और इनको इस इलाके के अंदर आबाद किया गया जो मदियन का इलाका कहा जाता है, यानी वो मिदियान थे तो उन्होंने मदियन के इलाके को आबाद किया, तो पूरा इलाका उनके नाम की निस्बत से मदियान या मदियन, और कुरान करीम के अंदर इसको असहाब मदियन भी कहा जाता है, अहले मदियन भी हम कहते हैं। मदियन की तारीख है और इनके अंदर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। ये लोग एक तवील अर्स, इनका जो महल वकू है आजकल, ये हिजाज का शुमाल मशरक, नॉर्थ वेस्ट है हिजाज का, और फलस्तीन का जुनूब है, यानी साउथ ऑफ पैलेस्टाइन। और आजकल के लिहाज से जो बहर अहमर है या खलीज अकबा है, इसके किनारे के जितने इलाके थे
یہ مدین کے علاقے تھے. اور آج کل بھی وہ لوگ جب اس زمانے کے اندر بھی اور آج بھی شام کی طرف اگر آپ جائیں تجارت کے لیے تو اسی راستے میں سے گزر کر آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اور ان کے جو آثار ہیں قوم مدین کے وہ آج بھی باقی ہیں، ان کے کھنڈرات باقاعدہ ہیں اور سیاح وزٹرز وہاں پر جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں. قرآن کے مطابق بھی اور روایات تاریخ کے مطابق بھی مدین یہ بڑی کیا کہتے ہیں قابل قوم تھی اور تجارت کے اندر یہ آگے بڑھی ہوئی تھی، بہت بڑی ترقی کی تھی اور ان کی تجارت شام، عراق اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی. اور پہلے تو یہ ایک طویل عرصہ تک حضرت ابراہیم کے دین پر اور حضرت مدیان کے دین پر قائم تھے، لیکن جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہر قوم کے اندر پھر برائی آتی ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں پہلی نسلیں بڑی بہترین ہوتی ہے ان کی تربیت، لیکن آہستہ آہستہ وہ زوال آ جاتا ہے. تو صدیوں کے بعد ان پر بھی زوال آیا، خرابیاں پیدا ہوئیں. تو تاریخ کے مطابق ان کے اندر شرک آ گیا کہ حضرت شعیب جب بھی ان کو خطاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے توحید کی طرف، یہ شرک تم کیوں کر رہے ہو. پھر ان کے اندر بھی بد اخلاقیاں تھیں جی، اور سب سے بڑی ان کے اندر جو بد اخلاقی اور سب سے بڑی برائی تھی وہ کاروبار کے اندر فراڈ تھا، کاروباری فراڈ. یہ بہت بڑا فراڈ تھا، بہت بڑی خیانت تھی کہ جس کا بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یعنی دوسرے معنوں میں یہ بھی بگڑے ہوئے مسلمان تھے ہماری طرح، یعنی توحید پر قائم تھے بڑے طویل عرصہ تک، پھر آہستہ آہستہ ان میں شرک آ گیا، بد اخلاقیاں، وہ بیماریاں اور کاروباری فراڈ اور خیانت ان کے اندر بہت زیادہ تھی. اور وہی جو نا شرک اور یہ کاروباری فراڈ، یہ دونوں ان کی ہلاکت کا سبب بنے قرآن کریم کی ان آیات کی روح سے. اور ان کی طرف پھر پہلے تو بہت سے مصلحین اور ریفارمرز اللہ تعالیٰ نے بھیجے. جو نبی ممکن ہے کہ حضرت شعیب سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، کچھ انبیاء ان کی طرف آئے ہوں، لیکن قرآن کی تصریح کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں قابل ذکر عظیم کہ جنہوں نے ان کو دعوت دی. اور یہ میں جو آیتیں پیش کرنے لگا ہوں یہ سورۃ الاعراف سے ہیں، یہ 85 سے 93 تک، لیکن ان کی جو اہم آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سورۃ اعراف میں سے جی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف یا مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. یہاں پر یہ بڑا اہم معاملہ ہے. جو دعوت دی جاتی ہے کسی قوم کو تو وہ محبت کی بنیاد پر دی جاتی ہے، نفرت کی بنیاد پر نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کے سلسلے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے فلاں قوم کی طرف ان کے بھائیوں کو بھیجا، ان کے بھائی لوط کو بھیجا، ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ان کے بھائی صالح کو بھیجا. تو یہ جو اخوت کا معاملہ ہے، بھائی چارہ، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں یہاں پر. یعنی ہم جب بھی کسی قوم سے خطاب کریں گے اس کے اندر نقطہ یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے، وہ محبت کی بنیاد پر ہوگا. اسی طرح ہم آئندہ چل کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے واقعہ میں یہ بات وہاں پر دیکھیں گے کہ جب ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو حکم یہ تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور نرمی اور اچھے انداز میں اس کو دعوت دو. یعنی اس سے ہوتا ہے کہ جو آدمی، جو قوم اور جو لوگ دائی ہوتے ہیں وہ دوسرے اپنے مدعو کو محبت کے ساتھ، اس نقطہ پر میں نے ہمیشہ زور دیا ہے اور آج کل کے لحاظ سے یہ نقطہ یوں اپلائی کرے گا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے لیے، اپنی مدعو قوموں کے لیے محبت باقی نہیں رہی. ہم اپنی پرانی فقہ کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. جس زمانے میں دارالاسلام اور دارالحرب تھا، جب ہمارے غلبے کا زمانہ تھا، جب ہم فیصلے کیا کرتے تھے قوموں کے، آج ہم سب کچھ کھو چکے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پدرم سلطان مود، وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا پیرانویا کا، پدرم سلطان بود، وہ ابھی تک ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کہ
ہمارے ہاں دوسری قوموں کے لیے کوئی محبت نہیں ہے. ہمارے پاس مسائل ہیں اپنے، ان مسائل کے اندر بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہماری کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، بہت بڑے بلندرز ہیں. اگر وہ نہ ہوتے، نہ ہمارا فلسطین کا مسئلہ ہوتا، نہ کشمیر کا ہوتا، نہ یہ عراق کے ہوتے، نہ افغانستان کے ہوتے، کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا. حقیقت یہ ہے وہ اتنے بڑے بلنڈرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینا تھی. تو اس پر ہم وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے جس زمانہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے تو تفصیلاً میں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی تھی. اور افغانستان کے حوالے سے تو میں عینی شاہد بھی ہوں، آئی وٹنس ان کے سارے معاملات کا. تو وہاں پر تو ہماری خاصی انوالومنٹ رہی ہے کہ ہماری کیا کیا غلطی ہے. اس زمانے میں تو میں بھی نہیں سمجھتا تھا. یہ تو اب آ کر جب مطالعہ کیا قرآن کا، تاریخ کا، اور ڈھیب کے اندر گئے، عمر جب آگے بڑھ گئی 40 سے اوپر، 50 اب تو 60 سے بھی اوپر چلی گئی ہے، تو اب آ کر پتہ چلا ہے، ہوش اب آیا، عقل. تو یہ ہے کہ مدین کی طرف ہم نے اپنے بھائی شعیب، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو شعیب نے خطاب کیا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، تم اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. یعنی اس خطاب کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر شرک آ چکا تھا، یعنی توحید باقی نہیں رہی تھی. قد جاءتکم بینۃ من ربکم. حالانکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں بھی آ چکی ہیں، پھر بھی تم شرک کے اندر مبتلا ہو. آگے اصل بات کی طرف ہے جو بہت بڑی کمزوری تھی، خیانت. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. جو ناپ اور تول کے معاملات ہیں ان کے اندر انصاف کرو، ان کو پورا پورا کرو. یعنی یہاں پر فراڈ تھا. یعنی اس وقت کے لحاظ سے مسئلہ یہ تھا، آج تو ہم جو نا وہ چیز پے کرتے ہیں نا وہاں پر، یعنی ہمارے پاس تو کرنسی ہے اور اس کے بدلے میں ہم شاپنگ کرتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر لوگ مال بھی دیا کرتے تھے تول کر اور اس کے بدلے دوسرا مال لیتے تھے. ہاں جی، پرانے دور کے اندر تو یہی ہوتا تھا. تو ان کا حساب کتاب یہ تھا، معاملہ یہ تھا اس قوم کا کہ جب یہ لوگوں سے کوئی چیز لیتے تھے تو وہ زیادہ لیتے تھے بڑے طریقے کے ساتھ، جس کو ہم ڈنڈی مارنا کہتے ہیں. لیکن جب اپنی طرف سے کوئی چیز دیتے تھے وہ تھوڑی دیتے تھے تاکہ اپنا نقصان نہ ہو، ان کا نقصان بے شک ہو. یہ بہت بڑا فراڈ تھا. تو یہاں پر یہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. اور لوگوں کے جو مال ہے، اشیاء ہیں، اس کے اندر کمی مت کرو. اپنے لیے تم زیادہ وصول کرتے ہو پھر ان کو کم دیتے ہو. ہر لحاظ سے وہ بیچارے جو گاہک ہے وہ خسارے میں لیتے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اور اس زمین کے اندر فساد مت کرو جبکہ اصلاح ہو چکی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ. اور تم ہر راستے کے اوپر مت بیٹھو، توعدون، لوگوں کو ڈرانے کے لیے. ان کے اندر بھی وہی وہ راہزنی تھی نا. ایک تو یہ مسئلہ تھا، راہزنی کا بھی تھا. وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ. اور پھر وہ لوگ جو ایماندار تھے ان کو صحیح راستے سے بھی روکتے تھے. تم کیوں ایماندار ہو؟ یعنی یہ بھی قوم لوط کی طرح، خیر اس مقام پر تو نہیں پہنچے لیکن ان کے اندر بھی بہت زیادہ بد اخلاقی پیدا ہو گئی. اب اس کے جواب کے اندر جو قوم لوط کے بڑے بڑے لوگ تھے، لفظ وہی قرآن نے استعمال کیا، الملأ. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ. جو لوگ بڑے بڑے چودھری اور بڑے مالدار تھے اور بڑے متکبر تھے، تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ اے شعیب لنخرجنک، ہم تجھے نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور وہ لوگ بھی کہ جو تیرے اوپر ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے اپنی بستی سے. اس شکل کے اندر ہی تم رہ سکتے ہو کہ ہماری ملت یعنی پرانے مذہب کی طرف واپس آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. اور یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ. اور وہ سردار اور طاقتور لوگ جو قوم مدین کے اندر تھے، یعنی قوم شعیب آپ سمجھ لیں، اور کفر کا ارتکاب کیا، انہوں نے یہ کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کا اتباع کر لیا، شعیب کی بات مان لی، انکم اذا لخاسرون، پھر تو تم خسارے کے اندر ہوگے. یعنی یہ بڑی اہم بات ہے.
حضرت شعیب یہ کہتے تھے کہ تم یہ خیانت مت کرو کاروبار کے اندر اور ڈنڈی مت مارو. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم اس طرح حلال ہی کماتے رہے تو پھر ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا, ہم تو کنگال ہو جائیں گے اگر حلال پر گزارا کریں. حلال پر کیسے؟ یہ مینٹالٹی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر تھی حضرت شعیب کے دور میں بھی, اور آج ہمارے ہاں بھی یہ مینٹالٹی پائی جاتی ہے عموماً مسلمانوں کے اندر بھی, کہ ہم حلال اگر کھائیں تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. جو بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ارب پتی ہیں, بہت بڑی دولت جمع کر لی ہے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر, ان کے ہاں یہ ذہنیت ہے. اسی ذہنیت سے روپیہ کمایا جاتا ہے, اسی ذہنیت کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے اس کو, کاروبار کیا جاتا ہے. پھر یہ بات یہاں تک نہیں ہے, آج کل اگر آپ دیکھیں اور وہ ہمارے بعض ٹی وی چینلز پر جو پروگرام آتے ہیں کہ جن کے اندر جو لوگ اپنے کاروبار میں فراڈ کرتے ہیں, خفیہ فیکٹریاں ہوتی ہیں, وہاں پر مصنوعی مال تیار ہوتے ہیں, ان کے اندر زہر ہوتی ہے, دودھ کے ڈبے تیار ہوتے ہیں کہ جن کے اندر زہر ہے مصنوعی, جو پکڑے جاتے ہیں نا, یہ ہمارے چینلز پر بعض اوقات آتے ہیں. سارے تو نہیں پکڑے جاتے, جو پکڑے جاتے ہیں پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ہمارا تو سسٹم ہی کرپشن کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ نجات دے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو مختلف مصنوعی اور بڑے غلط قسم کے تیل خفیہ طور پر تیار کیے جاتے ہیں, یہ ماضی کے اندر نہیں تھے. یہ بڑے بڑے فراڈ جو ہے نا, یہ پچھلے جو ہے نا 15-20 سال یا 30 سال کے اندر ہمارے سامنے آئے ہیں, اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہم فراڈ کے اندر ترقی کر رہے ہیں, صرف اور صرف اپنے چند پیسوں کے لیے, اور وہ بھی ہماری اولاد کے لیے زہر ہیں جن کو حرام کھلا رہے ہیں. پوری قوم اور ان کی صحت اور ان کے ایمان اور اس کی تباہی اور بربادی. اور اس پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سے علماء بھی اور دانشور لوگ جب مسلمانوں کی ان باتوں کو نظر انداز کر کے وہ مغرب کی کمزوریوں کو اس انداز میں ہائی لائٹ کرتے ہیں گویا کہ ہم معصوم ہیں جہاں کہیں بھی ہیں, ہم 100% معصوم ہیں, حلال کما رہے ہیں مسلمان, اس انداز میں بات کرتے ہیں جو بیلنس نہیں ہوتی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ رات دن وہ اسی پر ہے, گویا کہ ہم معصوم ہیں. اگر ہم معصوم ہیں تو پھر ہم اس طرح غلام اور ذلیل کیوں ہیں؟ قرآن تو یہ نہیں کہتا کہ مسلمان اگر ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں گے تو ان کے ساتھ مدد ہوگی, اللہ کی عزت ملے گی. یہاں آخرت میں تو ہے ہی ہے, یہاں دنیا کے اندر عزت کا وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ بات جو ہے نا, یہ اسی آیات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہ جدید تفسیر ہے قرآن کریم کی کہ اس کو اپلائی کیا جائے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. اور جب تک ہم اپنی اصلاح نہ کریں گے, استغفار نہیں کریں گے, حلال کی طرف نہیں آئیں گے, ظلم سے نہیں بچیں گے, فراڈ سے نہیں بچیں گے, ہمارا حشر قوم شعیب کی طرف ہوگا. یہ تو نبی علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول فرما لی کہ سابقہ قوموں کی طرح میری امت بھی ہلاک نہ ہو. اور یہ نبی علیہ السلام کی اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں پر بھی یہ اس دعا کی بدولت رحم کر دیا. چلو یہ بھی, لیکن ذلت اور رسوائی اور غلامی یہ عذاب تو ہوگا. یہ تو ذکر ہے, یہ تو قرآن میں آ چکا ہے. صرف قوم لوط اور قوم شعیب اور قوم نوح کی طرح اس طرح کا جو شدید اور خوفناک عذاب ہے, یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی بدولت ٹل گیا. یہ دعا قرآن کریم کے اندر بھی ہے, احادیث میں الگ سے ہے. یہ پورا ایک اصول ہے, اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. تو بہرحال اب ہم آخر میں جب یہ قوم ہلاک ہوتی ہے, قوم مدین یا قوم شعیب آپ اس کو کہہ لیں, تو اس پر جو عذاب نازل ہوا وہ یہ تھا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. تو آخر میں جب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شعیب پر وحی آ گئی, اور وہ بھی اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام, حضرت لوط, حضرت صالح کی طرح حضرت شعیب بھی اپنے اہل ایمان کو لے کر اس پورے علاقے سے, یہ ایک مہلت تھی, ریسپائٹ تھی, لمیٹڈ ریسپائٹ, وہ نکل گئے. اور اس کے بعد خاص جو نشان زدہ جو نا وہ جو ایریا تھا ڈیمارکیٹڈ, تو اس ایریا کے اوپر پوری کی پوری جو بستی تھی مدین کی وہ ہلاک ہو گئی. وہ کیسے ہوئی؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. ان کے اوپر الرجفہ ایک شدید زلزلے کو کہتے ہیں کہ جس کی آواز میں کڑک بھی ہوتی ہے, خوفناک آواز, اور زلزلہ, اس زلزلہ کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
اور پھر وہ اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے محلوں، مکانات جہاں کہیں بھی ہے وہ اوندے کے اوندے جس حال میں تھے اسی حال میں وہ گر گئے، ختم ہو گئے. اور یوں معلوم ہوا کہ گویا کہ کوئی قوم ہی ان علاقوں کے اندر کبھی نہیں رہی. تو یہ قوم شعیب جو اصحاب مدین بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کی اولاد میں سے ہے، تو یہ ان کی یہ تاریخ بھی قرآن کریم کے اندر بار بار آتی ہے. اب یہاں پر ایک میں دوسری طرف متوجہ ہوتا ہوں. قوم لوط کے حوالے سے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں. قرآن کی یہ تفسیر ہمارے موجودہ حالات اور ہمارے موجودہ صورتحال کے ساتھ بھی بہت گہری تعلق رکھتی ہے. اسے ڈسکس کیے بغیر قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی. یہ بات آپ نے سن لی کہ قوم لوط اس کی اخلاقی حالت کیا تھی اور ان کے اندر جرائم کیا تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا ان نوجوان فرشتوں کی شکل میں. اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں. اب اسی سلسلے کے اندر تاریخی طور پر قوم لوط پہلی قوم تھی کہ جس نے قانونی جواز کی شکل کے اندر اس بیماری اور اس برائی کو فروغ دیا اور ارتکاب کیا منظم طور پر، اور اپنے طور پر اس کو انہوں نے کسی لحاظ سے بھی کوئی برائی نہیں سمجھا. اس کے بعد جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ جو برائی ہے یہ کچھ انفرادی سطح پر، کچھ بعض اداروں کی شکل کے اندر، قوموں کے اندر تو آتی رہی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے. لیکن قوموں نے بہرحال اس کو قانونی شکل میں قبول نہیں کیا، اس برائی کو برائی ہی سمجھا. لیکن تاریخ میں یونانی تہذیب ایسی ہے کہ جس میں ہمیں پتہ ملتا ہے کہ یونانی تہذیب نے بھی ایک قانونی شکل میں اس کو جواز فراہم کیا اور اس کو ایک منظم شکل کے اندر کیا، اور ان کو بھی مٹنا پڑا. ان کی جو آپ تاریخ کے اندر جائیں تو وہ بھی اسی طرح ہلاک ہوئی اور وہ برباد ہوئی اس زمانے کے اندر. یہ ایک خاص دور تھا یونانی تہذیب میں. اس کے بعد بدقسمتی سے آج مغرب کے اندر، مغربی تہذیب کے اندر اس فعل کو، ہم جنس پرستی کو یا دوسری لیسبین ہے، اس کو ایک قانونی شکل دے دی گئی ہے اور اس کے رائٹس ہیں. اب یہاں پر اگر آپ گفتگو کریں گے اس حوالے سے تو بڑے محتاط ہو کر آپ کو گفتگو کرنا پڑے گی، اس انداز میں نہ ہو کہ اس سے ان خاص لوگوں کے خلاف جو کہ اس کے اندر مبتلا ہیں، خواہ وہ عورتیں ہیں اپنی ہم جنس پرستی کے اندر یا مرد ہیں اپنی ہم جنس پرستی کے اندر. اور یہاں جہاں تک ہمارے اس علم کا اور مخصوص اور محدود معلومات کا تعلق ہے، وہ چیز یہاں پر بھی ہے، یورپ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی ہے کہ کچھ مسلمان بھی ایسے ادارے ہیں جس کے اندر مسلم گے کلبز وہ ہیں. چونکہ یہ ایک قانونی طور پر اس کو پروٹیکشن دے دی گئی ہے، تو لہٰذا ایسا لٹریچر، ایسی گفتگو، ایسی تقریر کہ جس میں ان مخصوص لوگوں کے لیے اگر نفرت پائی جاتی ہو تو یہ قانوناً ممنوع ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو آگے بھی کسی کورٹ کے اندر بھی جانا پڑے گا. ایک تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے خصوصاً فیتھ کمیونٹیز کے لیے، اہل مذاہب کے لیے، کیونکہ تمام مذاہب کے اندر اس فعل کو خواہ وہ عورتوں کے لیے ہو آپس میں یا مردوں کے لیے ہو اس کو ممنوع کیا گیا ہے. مگر اسلام کے اندر اس کا پرابلم نہیں ہے. وہ جو میں نے پہلے بات کی نا، جو دعوی اپروچ، جو محبت مبنی ہے دوسرے لوگوں کے لیے، اگر ہم اس کو صحیح معنی میں اپنا لیں تو ہمارے لیے کسی کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی گفتگو میں، لٹریچر میں، تقریر میں نفرت مت پھیلاؤ. ہمیں یہ الحمدللہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ مسلمانوں تک ابھی تک یہ میسج قرآن کے صحیح معنوں میں کنوے نہیں کیا گیا منظم طور پر. کیونکہ اسلام کی پالیسی یہ ہے، دین اسلام کی، کہ مرض اور مریض کے درمیان فرق کیا جائے. آپ کی جو دشمنی ہے، آپ کا جو معاملہ ہے وہ مرض کے خلاف ہو مگر مریض کے ساتھ ہمدردی ہے، اس کو بچانا ہو. یہاں پر ایک قابل اور مخلص ڈاکٹر کی حیثیت ہے مسلمانوں کی، اور قرآن یہی ہدایت دیتا ہے
کہ جو قوم جس برائی کے اندر اگر وہ دیکھیں نا، وہ قرآن جب بھیج رہا ہے حضرت لوط کو اس کی قوم کی طرف، اس کی اخلاقی حالت کیا تھی؟ مگر حضرت لوط ان کو بڑی محبت کے ساتھ، قرآن کہتا ہے ان کے بھائی اخاہم، کہ ان کے بھائی کو بھائی چارہ اور بڑی آرام کے ساتھ اور بڑی محبت اور ہمدردی کے ساتھ، یعنی محبت اور ہمدردی کے ساتھ بات تو آپ اپنی کو محکم کریں گے، یعنی صاف اور کلیئرلی اس کے اندر وارننگ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر تنبیہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو حق بیان کرنا ہے، مگر جس انٹینشن جس پیرائے کے اندر وہ ہوتا ہے اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ نفرت نہیں ہوتی، اگلے کو مارنا نہیں ہوتا، بچانا ہے۔ یہ ہے قرآن کی اپروچ، اپنوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ یہاں پر میں دو واقعات صرف پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ چونکہ یہ آیات آ چکی ہیں حضرت لوط کے حوالے سے، ہمیں ایک چیلنج درپیش ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے قرآن کی روشنی میں کچھ عرض کر سکوں اس بارے میں۔ یہ ایک گائیڈنس ہوگی، ایجوکیشن ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں دو ایسے واقعات ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں باقاعدہ ہدایت دیتے ہیں کہ ایسے معاملات جو ہے نا اگر کسی دوسری شکل کے اندر بھی سامنے آ جائیں تو ہم کیسے ڈیل کریں اور کیسے حل کریں۔ پہلا واقعہ ایک بدو کا ہے، اور یہ مشہور واقعہ، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آج پھر بیان کیے دیتا ہوں کہ یہ مشہور ہے کہ ایک بدو باہر سے کہیں آیا مدینہ کے اندر، تو اس زمانے کے اندر یہ اسلام نے عربوں کو یہ طریقہ بتایا کہ وہ کس طرح پیشاب کریں، پردہ کے ساتھ پیشاب کریں، پیشاب کپڑوں پر نہ لگے، اور آبادی سے نکل کر پیشاب کیا جائے، یعنی اس میں تو عربوں کے اندر، بدوؤں کے اندر خصوصاً وہ آداب اور وہ تہذیب تو نہیں تھی، وہ جاتے جاتے کہیں بھی لوگوں کی موجودگی میں راستے پر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ تو اسی طرح مسجد نبوی کے احاطہ کے اندر ایک بدو آیا اور وہ اپنے بدویانہ انداز میں وہ پیشاب کرنے لگا، اور یہ مسجد کا احاطہ تھا، سین تھا، صحابہ دوڑے ہوئے، یہ وہ جیسے کہ انداز ہوتا ہے مارنے کے لیے، تو حضور نے بلند آواز سے کہا نہیں، اسے پیشاب کر۔ اس لیے کہ جب انسان جو نا وہ سلسلہ پروسیس پیشاب کا شروع کر دیتا ہے تو یہ ایک آزمائشی حالت ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی، اور اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی آدمی مارنا شروع کر دے، اس کو روکنا پڑے گا تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر رعایت کی نہیں، اس کو پیشاب مکمل کرنے، کوئی آدمی نہ چھیڑے، رک گئے صاحب۔ جب اس نے پیشاب مکمل کر لیا تو حضور نے بڑے آرام پیار کے ساتھ اپنے پاس بلایا اس کو، اور اس کو کہا دیکھو، ایک تو بتایا کہ پیشاب لوگوں کی موجودگی میں اس انداز میں اچھا نہیں ہوتا، دوسرا یہ ہماری مسجد ہے، اس کے اندر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، اور وہاں پر اپنی بات دعوت بھی کر دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو ہم نے بیان کیا ہے، کیونکہ جب موقع ملتا ہے تو دعوت بھی پیش کی جاتی ہے، حضور نے دعوت بھی دے دی، ہم عبادت کرتے ہیں ایک اللہ کی، شرک نہیں کرتے کیونکہ یہ گناہ ہے، اور یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا، اس کو ہم پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں۔ اور وہ وہیں پر کھڑا تھا، صحابہ کو حکم دیا کہ وہ برتنوں کے اندر، بالٹیوں کے اندر پانی لے آؤ، اور جس جگہ پر پیشاب کیا وہاں پر پانی بہا دو اور جگہ کو صاف کر دو۔ صاف ہوئی، وہ چلا گیا بدو، اپنا کسی شاپنگ کسی کام کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن جب اپنے قبیلے کے اندر پہنچا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا، بھائی کہ وہ شخص جس کا ہم نے سن رکھا ہے محمد، کیونکہ مشرک قبیلہ تھا، تو یہ واقعہ ہوا، بڑے آرام کے ساتھ اس نے بتایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی بات کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے جو قبیلے کے باقی لوگ تھے وہ بھی متاثر، انہوں نے کہا کہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، تو وہ سب مل کر آئے اور حضور کی خدمت میں اسلام قبول کر دیا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی ایک اسی طرح کے ایک شخص کا بدو سمجھ لیں، حضور کی مجلس ہے، اس کے اندر وہ شخص آیا اور اس نے یہ زنا کرنے کی، یعنی بدکاری کی اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں نبی علیہ السلام۔ اب وہاں پر حضرت عمر جیسے اور بھی جذباتی صحابہ تھے، وہ خود بھی تھے، تو وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، تو وہ اٹھے مرمت کرنے کے لیے، حضور نے روک دیا، نہیں کوئی بھی نہ اٹھے۔
بڑے پیار کے ساتھ اسی شخص اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور اس سے یہ کہا کہ میرے سوال کا جواب دو، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری والدہ یا تیری بہن کے ساتھ جس بات کی اجازت تو نے مانگی ہے یہ کام کوئی اور کرے؟ تو اس نے فوراً کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو ان کے قتل کر دوں گا، یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔ یہ بڑے اہم الفاظ نکل گئے اس نوجوان کی زبان سے۔ اسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو تو غلط بدکاری کرے گا تو ظاہر ہے کسی کی یا ماں ہوگی یا کوئی بہن ہوگی، دونوں میں سے کوئی رشتہ تو ہوگا، تو وہ کوئی جو آدمی ہوں گے آخر ان کے بھی کوئی جذبات ہے۔ آپ نے اس انداز، حکیمانہ انداز میں یہ بات کی تو اس نے وہیں پر بیٹھے ہوئے توبہ کی، بہت بڑی توبہ کی اس نے کہ میں سمجھ نہیں سکا۔ اور پیغمبر کی مجلس کے اندر اتنی بڑی جرت اور اتنے بڑے غلط کام کی اجازت۔ اب ان دونوں واقعات کے اندر ہمیں ایک ہدایت ملتی ہے موجودہ صورتحال کے مطابق، یہ ہدایت ہے اور گائیڈنس ہے کہ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دونوں مریض تھے اور دونوں کا جو مرض تھا بڑا سخت تھا، ایک سے بڑی غلطی ہوئی کہ وہاں پر مسجد میں پیشاب کرنا، وہ اپنی اس جہالت کی بنیاد پر، اور دوسرے کا جو ہے نا ایک برائی کے لیے، برائی کرنے کے لیے پیغمبر سے اجازت طلب کرنا، دونوں کے اندر ایک مرض ہے۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض کو الگ رکھا اور مریض کو الگ رکھا، دونوں کو مکس اپ نہیں کیا۔ اگر مکس اپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر دیتے تو ظاہر ہے پھر اپروچ ہمدردی کی نہیں ہوتی، پھر نفرت کی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ یوں کہتے کہ اس کی مرمت کرو اس بدو کی بھی، کہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، یا جو صحابہ مرمت کرنے کے لیے اٹھ رہے تھے سزا دینے کے لیے اس شخص کو جو بدکاری کی اجازت مانگ رہا تھا، حضور نہ روکتے، لیکن حضور نے اس لیے روکا کہ مرض الگ ہے اور مریض الگ ہے، دونوں کو الگ کر کے ہمارا تعلق مرض کو دور کرنا ہے۔ یہی صورتحال اس سوسائٹی کے اندر بدقسمتی سے آ چکی ہے، ان معاملات کی جو ہم جنس پرستی ہے جس شکل کے اندر بھی ہے، تو ہمیں جب بات کرنا ہوگی تو مریضوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہوگی، لیکن مرض کو مناسب انداز کے اندر یہاں مغرب کی اپروچ جو کہ ریشنل اپروچ ہے اس کے مطابق پیش کرنا ہوگا۔ یہاں پر مجھے ایک اسی حوالے سے ایک واقعہ یاد آیا، تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے لیکن آج کل کے لحاظ سے اس کو کوٹ کرنا بہت زیادہ مفید ہوگا۔ میں اس زمانے میں مانچسٹر میں تھا، یہ 1986 کا زمانہ تھا، 1986 میں 1986۔ اس زمانے میں یعنی 1985-86 کے اندر جو ایڈز کا مرض تھا، ایڈز یہ تازہ تازہ نکلا اور کورونا کی طرح اس کا بڑا خوف تھا۔ کورونا تو پھر اس حد تک قاتل نہیں ہے نا، یہ تو کئی مریضوں کو معاف کر دیتا ہے اور کچھ کو مار دیتا ہے، لیکن جو ایڈز تھی وہ سب کو مار رہی تھی، یہ ایبولا کی طرح اور دوسری وباؤں کی طرح۔ تو اس کا ایک خوف طاری تھا۔ تو اس زمانے کے اندر محکمہ صحت NHS کی طرف سے ایک پمفلٹ نکلا تھا اور اس کا عنوان تھا، ٹائٹل تھا، ڈونٹ ڈائی آف اگنورینس، اپنی جہالت کی بنیاد پر آپ جو ہے نا نہ مریں یا موت کو دعوت مت دیں، یہ تھا اس کا عنوان، ڈونٹ ڈائی آف اگنورینس۔ وہ پمفلٹ غالباً 4 صفحات تھے، اس سے لگ بھگ تھے چونکہ پرانی بات ہے، اور اس کے اندر یہ باقاعدہ لکھا گیا تھا اس زمانے میں محکمہ صحت کی طرف سے کہ یہ جو ایڈز ہے اس کے پھیلنے کے اندر جو معاملات ہیں ان کے اندر ہومو سیکچوالٹی کو بھی بتایا گیا تھا، اس کے اندر لیسبین کو بھی، اس کے اندر قحبہ گری، یہ اردو کا لفظ جو قحبہ گری ہے انگریزی کا اس کا ترجمہ ہے پروسٹیٹیوشن، یہ قحبہ گری، یہ بھی اس کا سبب، اور غیر معمولی جو بہت زیادہ جو مسئلہ ہے، یعنی ٹھیک ہے آپ پروسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، وہ ہم جنس پرستی بھی نہیں ہے، لیکن جو ہم اپنی جو فرینڈ شپس ہیں، بوائے فرینڈ، گرلز فرینڈ، اس سلسلے میں جو بہت زیادہ سیکس ہوتا ہے، یعنی ان کنٹرول سیکس، یہ بھی اس کا سبب ہے۔ اس کے اندر یہ تھا کہ جنسی معاملات یعنی سیکس پر بھی کنٹرول کیا جائے، سو ویری لمیٹڈ۔
اب آپ دیکھیں گے یہی وہ معاملات ہیں کہ شریعت نے، قرآن نے اور تمام انبیاء نے ان کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اپنی بیوی کی یاد تک بیوی اور خامند باہر نہ جائیں. اور وہ ڈائی آف اگنورنس، پتہ نہیں وہ اگر پمفلٹ کسی نہ کسی ریکارڈ میں کہیں ہوگا، بات پرانی ہو چکی ہے، ورنہ اس کے اندر جتنی بھی انسٹرکشن تھی وہ یہی تھی. اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس زمانے کے اندر ان سارے معاملات پر کافی حد تک لوگوں نے خود کنٹرول کر لیا تھا، چونکہ خوف تھا نا، خوف تھا. پتہ نہیں آج صورتحال جو ہے نا وہ دوسری طرف کیوں چلی گئی ہے اور ان معاملات کو اتنا لیگلائز کر دیا گیا ہے. لیکن ہم نے جو گفتگو کی وہ سب کے لیے ہے، نان مسلمس کے لیے ہے. اگر ان تک بھی پہنچے تو وہ بھی ہماری باتوں پر غور کریں. یہ تو باقاعدہ ریکارڈ کی بات ہے ان کی اپنی، لیکن قرآن اور اسلام کی اپروچ یہ ہے. اس کے اندر ہمیں الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے اپنی بات کو، دعوت کو پھیلانے میں، اپنے پیغام کو پہنچانے میں. اور صرف ایک مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کی اپروچ کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اس کی جو میتھڈولوجی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ورنہ اگر ہم تھانے داروں والی اور تحکمانہ جو ہماری سوچ ہے، اپروچ ہے، اس کے محتاط، یہ روایتی سوچ ہے تحکمانہ، اگر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے تو ظاہر ہے پھر ہمیں ناکامی ملے گی اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے بہترین اپروچ کی ضرورت ہے اور منظم کام کی ضرورت ہے. ہمارے علماء کا فرض ہے کہ ان معاملات کے اندر وہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اور اس کے تحت اپنے آپ کو آگے چلائیں. میں اسی پر اکتفا کروں گا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. جزاکم اللہ خیر. جی آپ کوئی سوال، کوئی کنٹریبیوشن؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرے ایک دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہے، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، جتنے بھی سیمیٹک ریلیجن ہے، جس میں یہودی بھی ہیں، جس میں عیسائی بھی ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں، وہ کسی بات پہ اگری ہو یا نہ ہو، لیکن اس ہم جسم پرستی پہ ان کی سوچ ایک ہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہر مذہب نے اپنا سر جھکا لیا ہے اور ایک پرسرار خاموشی کو اپنے آپ پہ طاری کر لیا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی مذہب بھی کسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ یہودیوں سے بھی بات کروں اور کرسچن سے بھی بات کروں، لیکن یہ کہ وہ اس سلسلے میں بات کرتے بھی ڈرتے ہیں. تو ایک سوال تو یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہر قوم کو، ہر نبی کی قوم کو اس کی برائی کی وجہ سے عذاب بھیجا ہے. جیسے کہ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور اسی طرح دوسرے نبیوں کی قوموں کو بھی عذاب آیا تھا. لیکن اگر ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھیں تو اس میں جو 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، ان کی قوم کی ہر برائی آپ کو پاکستان میں ملے گی. تو اس میں یہ ہم جن پرستی بھی بہت ہے پاکستان میں، بچوں کے ساتھ زیادتی بہت ہوتی ہے، بلکہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہاں پہ بھی ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے خدا کے مجرم، ہماری قوم پہ جو زوال ہے اور مصائب ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان برائیوں کا ہم شکار ہیں؟ شکریہ. پہلے سوال پر تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر فی الواقع سب کے سب خاموش ہو گئے ہیں تینوں مذاہب، بلکہ اس پر تو باقی مذاہب جو کہ آریائی مذاہب ہیں، ہندو بدھ مت وغیرہ، ان کا بھی اتفاق ہے. اگر سب کے سب اگر خاموش ہو چکے ہیں تو یہ
ایک مجرمانہ خاموشی ہے، اللہ کے عذاب کو مزید دعوت دینے والی بات ہے۔ یہاں پر چونکہ دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت جو باہر کے معاملات ہیں، کچھ مثلا فلسطین کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں، مسئلہ کشمیر ہے، جو امت کے باہر کے مسائل ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہاں پر ہماری انڈرسٹینڈنگ دوسروں کے ساتھ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم اسی ماحول اور اسی خول کے اندر رہتے ہیں۔ جبکہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں یہاں کے جو چیلنجز بہت زیادہ سنگین ہیں، باہر کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ مسلم حکمرانوں کے کنٹرول کے اندر ہے، ان کی ذمہ داریاں، ان بڑے مسائل کو ہم یہاں پر اپنی ایک اخلاقی ذمہ داری تو پورا کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے امت کے مسائل پر سٹیٹمنٹ دے دیں، اظہار ہمدردی کر دیں، 4 پاؤنڈ بھیج دیں، جو ہماری توفیق میں ہے۔ اس سے علاوہ ہماری نہ توفیق ہے، نہ ہم مکلف ہیں، نہ ذمہ دار ہیں، اور وہ حکمرانوں کا مسئلہ ہے، بلکہ مسلم ممالک کی پبلک کا مسئلہ بھی وہ نہیں ہے اتنا جتنا حکمرانوں کے پاس سارے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، اور از روئے قرآن وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن چونکہ ہماری وہ اپروچ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ امت کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارا ایک سبب ہے کہ ہم اپنے یہاں کے چیلنجز کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، اور دوسری قوموں کے ساتھ بھی ہماری وہ جو ہے نا وہ انٹریکشن نہیں ہو رہی۔ اور جو دوسروں کا معاملہ ہے، اگر وہ خاموش ہے، مجھے تو سبب نہیں، لیکن یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ان کو یہاں پر ایڈوانٹیج حاصل ہے، ہماری طرح وہ کسی ریسزم کا، نفرت کا یا چیلنجز کا شکار نہیں ہے، نہ عیسائی اور نہ یہودی ماضی کے اندر تھے، اب تو بہرحال وہ بہت بڑی طاقت حاصل کر چکے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں کوئی کوشش ہونی چاہیے میوچل کوآپریشن کے ذریعے مستقبل کے اندر، اگر ہماری سیاسی قیادت بھی اور مذہبی قیادت اس طرف توجہ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بلا شبہ یہ برائیاں موجود ہیں، اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصی دعا تھی کہ ان کی امت کے لیے یہ ہو، یعنی ایک دعا تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ فرما دیا کہ یہ ایک فطری نظام ہے اور اس کے تحت فطری نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس میں حضور یہ دعا کر رہے کہ میری امت متحد رہے اور ان کے اندر فرقہ پرستی اور ان کے اندر جو ہے نا مار کٹائی یہ نہ ہو۔ تو اس کی طرف سے تو معذرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ تو ایک فطری نظام ہے، ظاہر ہے کہ اس سے کسی کے لیے بھی ایکسیپشن نہیں ہے۔ البتہ دوسری دعا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قبول کی کہ اس کے اوپر اس انداز میں عذاب نہ آئے کہ جس طرح سابقہ قوموں پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کر دی، اور اس مہربانی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی اس برکت کے اندر، دعا کی برکت میں اللہ نے شامل کر دیا۔ تو چنانچہ اب جو مسلمانوں کے لیے عذاب ہوگا وہ یہی ہے، سب سے بڑا عذاب ہے کہ اس وقت ہم ایک زوال کے اندر ہیں اور ہم پستی کی حالت کے اندر ہیں، اپنے پاس اللہ کی کتاب رکھنے کے باوجود، اور یہ جو کچھ ہمارے ہاں فراڈ ہیں، خیانتیں ہیں، ان کے نتائج ہم خود بھگت رہے ہیں، غلامی کی شکل کے اندر بھی، مختلف بیماریوں کی شکل کے اندر بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں تو ہوگا، سزا ملے گی، لیکن دنیا میں اس شکل میں اللہ سزا دے رہا۔ ڈاکٹر صاحب میں کچھ پہ بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ایک تو میرا پلیز وہ کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ جتنے بھی عذاب آئے ہیں قوموں پہ، وہ ان کے نبیوں نے آخر میں تنگ آ کے خود دعا کی ہے اللہ سے کہ اللہ بس اب مجھ سے جو ہے اور زیادہ نہیں ہو سکتا، تو ان کو جو ہے برباد ہی کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کیا یہ میرا سوچنا ٹھیک ہے؟ درست ہے، درست ہے، دونوں چیزیں۔ اس کی پوری تشریح یوں ہے کہ جب کسی قوم پر اتمام حجت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں، تو نبی کی یہ دعا ہوتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ہے، خود سورہ نوح کے اندر ہے، اور دوسرے انبیاء کے متعلق بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ
لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی اس کے بعد اب ان کے اندر قبولیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی اور یہ اسی بد اخلاقی کے اوپر قائم رہیں گے، تو پھر نبی بھی محسوس کر لیتا ہے اپنی بصیرت کے ساتھ، تو نبی بھی کی دعا بھی ہوتی ہے اور اللہ کا فیصلہ، دونوں مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں باہر ملک کی طرح سے بہت برائیاں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم میں ہر کوئی برا ہے اور یا میجورٹی برے لوگوں کی ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ وہاں پہ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں اور اچھا کام بھی کر رہے ہیں، تو اللہ کی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم پہ رحمت کی شاید کمی ہے برائیوں کی وجہ سے، لیکن اب ایسا کہنا بھی زیادتی ہے کہ جی ہر کوئی وہاں پہ جو ہے وہ غلط آدمی اور ہر کوئی جو ہے وہ ہم جنس پرستی اور بچوں کے ساتھ زیادتی اور یہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، یہ بھی میرے خیال میں زیادتی والی بات ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جو یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے لوگوں کے خاموش ہونے کی کہ جو یہ ایل جی بی ٹی ایک کمیونٹی ایک کہہ لیں اس کو بنی ہوئی ہے، جو وہ بہت اسٹرانگ ہے، ان کی جو لابی ہے ان کی بہت اسٹرانگ ہے، کوئی بھی بات کرے تو وہ اپنی عزت جو ہے بچانی اس کی مشکل ہو جاتی ہے، یہ لوگ اس کے خلاف اتنی لابینگ کرتے ہیں کہ وہ پھر اس لیے لوگ کچھ خاموش بھی ہو گئے ہیں، اور لیکن اب بات کر بھی رہے ہیں۔ ابھی یہ اسکولوں کا جب سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ جو بچوں کی جو ہے وہ پرائمری اسکول میں اور باقی اسکولوں میں یہ جو سیکس ایجوکیشن کے اوپر یہ آئی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، اس میں بات ہو سکتی ہے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ طریقہ کتنا ٹھیک تھا یا غلط تھا، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنی سمجھ کے مطابق اس پہ کوشش کی ہے۔ ہم لوگ بھی گئے تھے، ہم لوگ جا کے سارے جتنے ہمارے کونسلر وغیرہ ان سے ملاقاتیں کی، ہم لوگوں نے اپنے جو ممبر آف پارلیمنٹس تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی SIA کی طرف سے، تو جو ہے وہ سب کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے جتنے ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں، اور جتنی زیادہ کوشش کی ضرورت ہے اور جس کو جتنا توفیق ملے وہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا یہ بھی غلط بات ہے، اپنی اپنی توفیق کے مطابق کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، بات آپ کی درست ہے الحمدللہ، لیکن اس کے اندر میں اتنا اضافہ کروں گا کہ کوششیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک کوشش یہ ہے کہ اپنے طور پر منظم ہو کر مناسب انداز میں کی جائے، جس کے اندر نفرت ظاہر نہ ہو، لیکن وہ ایک دعوت کا پہلو ہو، ہمدردی کا، لیکن اس میں جو نقصانات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اور دعوت کا دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں ان سے ڈائریکٹ اپروچ کی جائے حضور کی سنت کے مطابق، ڈائریکٹ اپروچ ان کے ساتھ، ان کو مناسب لٹریچر دیا جائے، ان کے لیڈروں کو سمجھایا جائے، یہ وہ ایک یہ بھی نہیں، یہ دونوں منظم انداز میں ضروری ہے۔ چونکہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری اپروچ اب مسلمانوں کا مزاج دعوت والا رہا نہیں ہے، ہم تو ابھی تک یعنی اسی رونے کے اندر ہے کہ ہم ماضی کے اندر بڑے عظیم تھے تو آج ہم سے ساری دولت جو ہے نا وہ غصب کر لی گئی ہے، ابھی تک ہم مرثیے کی حالت کے اندر ہیں، تعمیر کی طرف نہیں آئے، اور ہمارے اندر کچھ لوگ ہیں تعمیر کی طرف کام کر رہے ہیں الحمدللہ، مگر یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس میدان کے اندر اگر یہ عیسائی اور یہودی جو یہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ دونوں کوششیں، ایک اپنے طور پر اور دوسرا ڈائریکٹ اپروچ ان لوگوں کے ساتھ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اچھے اثرات مستقبل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اور جسٹ ایک اور بات آپ کی جو آپ نے بات آنسر کر رہے تھے تو اس کے لحاظ سے آپ نے کہ وہ آپ کی بات سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ساری دنیا کا ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو ہماری کئی دفعہ اس طرح کی ہو جاتی ہے وہ غلط بات ہے، لیکن جو آپ نے بات کی کہ یہ ان کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اسپیشلی مسلمان ملکوں کے، اور تو اس لحاظ سے پھر جو کچھ لوگ کوئی ایسی جماعتیں کچھ ایسے لوگ جو کہ اس میں کام کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں نا، کہ ہمیں وہاں اس پلیٹ فارم کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، پالیٹکس میں بھی ہونے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اور کوشش کریں، ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے وہ
میں وہ کوئی وائلنس والی بات نہیں کر رہا کہ یہ جو ISIS وغیرہ والے جو لوگ ہیں اس طرح کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو مین سٹریم پولیٹکس میں شامل ہو کے ایسی جماعتیں ہونی چاہیے کہ جو کوشش کریں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی، یا وہ جب کبھی پاور میں آ جائیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ترکی میں ہو رہا ہے، وہ لوگ پاور میں آئے ہیں اور وہ اب کافی سارا کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے باقی جو کر رہے ہیں ان کی بھی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. پھر جب باقی ملکوں میں باقی جگہوں پہ جو اس طرح کی پارٹیز جو کام کر رہی ہیں تو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے ہمیں. بالکل، یہ تو ایک اخلاقی ذمہ داری ہے نا. ہمارے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں باہر کے معاملات کا ہم ٹھیکیدار نہ بنیں. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ یہاں کوئی سٹیٹمنٹ دینی ہو یا مالی مدد کرنا ہو، اس قسم کے معاملات تو ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، مگر ہم ٹھیکیدار نہ بنیں. جب آپ ٹھیکیدار بنیں گے تو پھر یہاں کے جو چیلنجز ان کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. ہم سارا وقت باہر کا ہی سوچتے ہیں جو ہمارے ہاتھ ہی میں نہیں ہے. ہم نے ماضی کے اندر کشمیر میں بہت بڑا جہاد کیا، اور اس زمانے میں یہاں کے نامور خطباء میں سے ہوتا تھا. لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں اور طویل عرصہ. اب اگر پتہ چلا کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، ریموٹ کنٹرول، اور آغاز ہی میں اگر ہم سمجھ جاتے تو اس کو نہ شروع کرتے. اب اس بات کو کہہ بھی نہیں سکتے ہم. تو یہاں پر وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنے ہی کام کریں جتنا ہماری توفیق کے اندر ہے، اور یہاں کے چیلنجز کی قیمت پر ہم باہر کے مسائل کو نہ اٹھائیں. صحیح. اس وقت اس حد تک کریں کہ یہاں کے جو چیلنجز ہیں، یہاں کی جو ہماری ضروریات ہیں وہ متاثر نہ ہوں. مطلب یہ ہے کہ توازن اور بیلنس رکھا جائے. صحیح. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے سوال ہے کہ جس طرح یہ کہ LBGT میں آخر میں ٹرانسجینڈر کا بھی نام آ جاتا ہے، لیکن ٹرانسجینڈر تو زیادہ تر اس میڈیکل کنڈیشن، اور اس میں تو ایک طرح سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جس طرح میری آبزرویشن تھی کہ تمام مذاہب نے ان کو ایک طرح سے آؤٹ کاسٹ کر دیا تھا، اور سوسائٹی نے ان کو بڑا تعصب کے ساتھ ٹریٹ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب 100 سال 200 سال 300 سال کی تعصب کے بعد اب جو ہے وہ کافی منظم ہو چکے ہیں. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹرانسجینڈر پیپل کا کیا رائٹ ہے؟ کیونکہ وہ ایک طرح سے ان کی میڈیکل کنڈیشن بھی ہے. اب ان کو بھی اگر فیملی چلانی ہے یا اپنی شادی بیاہ کے طریقے ہیں تو کہیں اس کے بارے میں ذکر نہیں سنا، اور اسی بیس پہ پھر ان کو ڈسکریمنیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں ایک نکتہ جو ہے اس پر تو اس قسم کے جو ٹرانسجینڈر ہیں خواجہ سرا ان سے تو کوئی ملاقات کی ضرورت ہے بعض فقہی معاملات کے اندر، لیکن اسلامی فقہ کے اندر ان کے حقوق متعین ہیں. ان کی جو وائلیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں یا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ان کو گرا ہوا سمجھتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان سے توالد تناسل نسل کا مسئلہ خاندان کا تو چل نہیں سکتا. پھر ان کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. پھر وہ صنف نازک ہوتے ہیں، ان کو اپنے صرف کے لحاظ سے اتنے مردوں کے برابر وہ طاقتور نہیں ہوتے، اس لحاظ سے وہ عورتوں میں شمار ہوتے ہیں. پھر دوسرے لحاظ سے تو وہ عورت بھی نہیں ہے اور مرد بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ ڈسکریمنیشن کا ہمیشہ شکار ہوتے ہیں. اسلام کے اندر جو حقوق مرد کے ہیں عورت کے ہیں بالکل وہی حقوق اس کے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں ذرا زیادہ نازک ہے کہ ان کا زیادہ خیال رکھا جائے، ان کی تعلیم کا اور تربیت کا. ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر جو پرانی فقہ بھی وہی پڑھائی جاتی ہیں، ان کے اندر ہے کتاب الخنسا، دا چیپٹر آف الخنسا. الخنسا سے مراد مخنث خواجہ سرا ٹرانسجینڈرز اس سے مراد، اور اس کے اندر یعنی پورے وہ ایک حقوق ہے. عملاً ایسا اس لیے نہیں ہوتا، ایک تو خود بھی خواجہ سراؤں کی اپنا سلسلہ یہ ہے کہ گانے بجانے کا، اور اس لحاظ سے کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. پھر معاشرہ بھی ان کو اسی طرح رکھتا ہے گانے بجانے اور دوسرے معاملات میں، مگر شریعت میں یہ ممنوع ہے، حرام ہے. اور اس قسم کی ان کو پوری دینے پڑیں گے.
البتہ جس بات کی میں نے ذکر کیا کہ ان سے توالد و تناسل، ایک نسل نہیں چل سکتی، تو ظاہر ہے کہ شادی کا معاملہ تو ان سے نہیں ہو سکتا. اور اس لحاظ سے جو میں نے پڑھا ہے تو ان کے اندر وہ جو قوت ہوتی ہے، جو شہوانی ہوتی ہے، اور وہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ ان میں نہیں ہوتے ٹرانسجینڈرز کے اندر. تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے جو محرومی ہے وہ ان کے لیے ایک لحاظ سے فائدہ ہے کہ ان کو شادی کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر شادی کریں گے تو شادی اس لیے ہم جنس پرستی ممنوع ہے کہ اسلام نے انسانوں کو نر اور مادہ کی شکل میں ایک خاندان پیدا کرنے کے لیے، نسل کو چلانے کے لیے بنایا ہے، اور وہ باقاعدہ قانونی طور پر ان کا آپس میں رابطہ ہو، جوڑ ہو، میاں اور بیوی کی حیثیت سے، تاکہ ایک بہترین نسل پیدا ہو. انسان اشرف المخلوقات ہے. ہم جنس پرستی کے اندر اس فطرت کے خلاف بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو عورت اور مرد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ بھی قانونی شکل میں. لیکن یہ جو ہم جنس پرستی ہے، اس کے اندر وائلیشن ہوتی ہے، فساد ہے. پھر انسانی نسل رک جاتی ہے اگر یہی ہر آدمی کرنا شروع کرتے. پھر اس کے جو دوسرے بگاڑ ہوتے ہیں صحت کے لحاظ سے، جو ابھی میں نے اس کا حوالہ دیا وہ بھی ہے. ان ساری چیزوں کو ریشنلی ہائی لائٹ کر کے اس قسم کے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. مگر ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے یہ پرابلم نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کا پرابلم صرف یہ ہے کہ ان کو معاشرے کے اندر برابر کی حیثیت دی جائے، انہیں صحیح تعلیم دی جائے، وہ باوقار طور سے زندگی بسر کریں، وہ تعلیم حاصل کریں، وہ تدریس بھی کر سکتے ہیں، وہ تقریریں بھی کر سکتے ہیں، وہ نعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. سارے معاملات کے اندر، فقہ کے اندر ان کے اصول ہیں. بہرحال آج اس لیے وائلیٹ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ بھی کسی کام کے نہیں رہے اور دوسرے معاشرے بھی ایسے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ بیسکلی کہ جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہوں اور یا زنا کو بھی اگر آپ انکلوڈ کر لیں، کیا اسلام میں ان کے لیے توبہ قبول ہے، یا ان کے پر جو حد ہے وہ وہی لگتی ہے؟ کیونکہ اس پر کچھ ذرا میں نے مختلف رائے سنی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ توبہ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے اوپر حد جو ہے وہ اسلامی سزا جو ہے وہ لازمی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اسلامی سزائیں جو ہیں یہاں پر، چونکہ یہ میرا ایریا آف اسپیشلٹی ہے، جس زمانے کے اندر میری لیکچرشپ تھی یہاں برمنگھم یونیورسٹی کے اندر، وہاں پر اسلامک لا کے اندر جو اسلامی سزائیں تھیں، اسپیشلی ان پر زیادہ لہدہ ہوتی تھی کلاسز کے اندر، ریسرچ کے اندر. اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلامی حد جو ہے نا وہ اس وقت لگتی ہے کہ جب معاملہ جو ہے نا وہ قاضی کے پاس، جج کے پاس، عدالت کے اندر کیس چلا جائے، یا جو مجرم ہے وہ خود اعتراف کرے اور کہے کہ مجھ پر حد نافذ کی جائے، جیسا کہ حضور کے دور کے اندر ہوا. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ لوگ توبہ کریں اور اس چیز کو سامنے لائیں، اللہ کے سامنے صحیح توبہ کریں. اس لیے وہ ایک شخص نے جب اس برائی کا، وہ ماعز اسلمی صحابی تھا، اس سے یہ برائی ہو گئی تو اس نے اعتراف کیا، تو حضور نے منہ پھیر لی اور آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تجھے معلوم نہ ہو اس لفظ، اس کا مفہوم کیا ہے، تو نے نہ کیا ہو یہ وہ. تو اس کے باوجود بھی بہرحال جب اس کو پر سزا نافذ ہوئی تو پھر لوگوں نے یہ کہا کہ بہتر یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھتا، خام خواہ اس نے مروا دیا کتے کی موت. تو حضور نے فرمایا یہ مت کا، اس کی بہت بڑی توبہ ہے جو سزا نافذ ہوئی. مگر پہلی بات ٹھیک ہے کہ انسان جو توبہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ سننے والا ہے. اس کے اندر معاملات وہ باقی رہ جاتے ہیں جو کسی پر ظلم ہے، زیادتی ہے حقوق العباد کے. تو اور جو شرک ہے، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر توبہ کے علاوہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور شرک کا معاملہ تو یہ ہے کہ صحیح توبہ نہ کی تو اس کے لیے تو معافی نہیں ہے، باقیوں کے لیے معافی کے ذرائع ہیں جی، تو وہ استعمال کیا جائے. تو اس لیے اسٹریٹ اوے جو ہمارا ذہن نہیں، اس کے اندر توبہ نہیں، وہاں کر حد نافذ ہوگی، یہ اسلام کے جو قانون تعزیر ہے، قانون حد ہے، یہ اس کے خلاف ہے. قانون حد یہ ہے کہ اس کے اندر توبہ کا موقع دیا جائے اور جو ہے نا اس کی اصلاح کی جائے. الا یہ کہ ایک آدمی اس کام میں اتنا خطرناک ہو چکا ہے اور وہ بہت آگے بڑھ گیا تو وہاں پر پھر فوری طور پر حد آتی ہے. تو یہ مختصر میں بیان کر سکتا ہوں، یعنی جو حد ہے، تعزیرات ہیں، ان کی نیچر یہ ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ حد کی جو شرائط ہیں اس میں یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں جنہوں نے اس آدمی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہو اور اس طرح دیکھا ہوگا کہ جیسے سوئی میں دھاگا ڈالے یا یہ کنویں سے پانی رسی کے ذریعے پانی نکالا جائے، اس حد تک مطلب کہ واضح طور پہ دیکھا ہو، تو کیا یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ حد جو ہے وہ زنا کی اور دوسری برائیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حد جو ہے بے حیائی کے لیے؟ اگر کسی 4 آدمیوں نے اسے دیکھا تو یہ مطلب ہے کہ یہ کھلے میں پبلک میں یہ کام کر رہے ہیں. جی یہ وہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے اندر جو ہماری اسلامی تعزیرات ہیں کہ یہ اس سزا کے نفاذ کے لیے جو معیار شہادت ہے، قانون شہادت، اس کا جو نصاب ہے، اس کو نصاب شہادت کہتے ہیں، 4 افراد کا، اور 4 افراد کے لیے بھی باقاعدہ وہ جو بیان ہے اس معیار تک متعین کرنا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا شخص اگر پکڑا گیا تو انتہائی بے حیائی ہے یا اس کام کے اندر بہت معروف اور بہت دلیر ہو چکا ہے، وہاں پر قانون ہاتھ ڈالتا ہے. اس لیے اس پر مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا جوش ملی آبادی کا. آپ میں سے بعض حضرات آج تو جگنو صاحب یہاں نظر نہیں آ رہے، جوش ملی آبادی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، آزاد خیال سا آدمی تھا. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا نا کہ یعنی کتاب میں تو خیر بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ایک مقام پر جو بدکاری زنا کی جو سزا کا یہ جو نصاب شہادت ہے، اس کی وہ تعریف کرتا ہے. لیکن بہرحال لکھنے کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اسلام نے انسانی فطرت کا پورا لحاظ رکھا ہے، پورا بیان کرتا ہے کہ اگر اس کام میں یوں ہو، 4 آدمی دیکھیں یہ. اس کے بعد جوش لکھتا ہے اس کے باوجود بھی اگر ایک آدمی پکڑا گیا تو آپ خود فیصلہ کر لیں یہ زنا کی سزا ہے یا حماقت کی سزا ہے. صحیح بات. ہاں تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر باقاعدہ انسانی فطرت اور ان معاملات کا لحاظ کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اندھا دھند ویسی جا کر سزا نافذ کر دو. جہاں تک میں نے پہلے جو پاکستان کے بارے میں آپ سے بات کی تھی، ہماری پستی کا عالم یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو پاکستان سے آ رہے ہیں اور یہاں آ کے وہ اسائلم کلیم کرتے ہیں، اس میں آج کل ایک ٹرینڈ یہ بھی بن گیا ہے کہ وہ ہومو سیکسول بن کے آتے ہیں، چاہے اس میں مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہومو سیکسول ہیں اور ہم سیاسی پناہ چاہیے اس ملک میں، اس لیے کہ اگر یہ چیز پاکستان میں عام ہو جائے تو ہمیں وہ سنسار کر کے مار دیں گے. اور یہاں پہ بھی وہ اتنی آسانی سے وہ اسائلم نہیں دیتے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پروف دو، تو وہ لوگ یہاں آ کے باقاعدہ اپنا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بناتے ہیں، یا وہ پارٹنرشپ میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی جو سیم سیکس پارٹنرشپ ہوتی ہے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بھائی مطلب یہ کہ اسائلم لینے کے لیے وہ کسی حد تک پہنچنے سے بھی گریز نہیں کرتے. یہ المیہ مسلمانوں کا ہمارا. جی یہ پستی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس کو روکنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، جو ادارے ہیں، وہ مخلص ہوں، دیانتدار ہوں، اور وہ جو ہے نا وہ بے حیائی کے حوالے سے بھی وہ معاملات کریں، قوم کو وہ ایجوکیٹ کریں اخلاقیات کے اندر. مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ اس طرف نہیں ہے، قوم کی ایجوکیشن کی طرف، ان کو اخلاقی انداز میں ایجوکیٹ کرنے کی اس جانب نہیں ہے. اگر کوئی سوال نہ ہو تو دعا پر اختتام کر لیں پھر. جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے، پھر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء الکرونا انک انت السمیع العلیم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك. آمين.